میں بہت سالوں کے بعد آپ سے ملا، لیکن مجھے یہی نام یاد ہے، اور میں ناز رحمان صاحبہ، آپ کی فیملی کی جو صاحبان یہاں موجود ہیں۔ آج کتاب کے بارے میں ورق بہ ورق گفتگو ہوئی، ایک ایک لائن پہ گفتگو ہوئی۔ ہم نے تو کتاب خاصی پڑھ رکھی ہے، پوری نہیں پڑھی ہوگی، اعتراف کرتا ہوں اس بات کا، لیکن حاضرین میں سے بہت سے لوگوں نے نہیں پڑھا ہوگا۔ کیونکہ کتاب کے بارے میں گفتگو ہو چکی، میں تھوڑا سا ایک براڈر پرسپیکٹو سے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ اس سے پہلے کہ بات کروں، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی حکایت سناؤں، حالانکہ وقت بہت ہو چکا ہے، مختصر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اجازت دیں۔ حکایتیں تو ایسی ہوتی ہیں، فرضی، لیکن بہرحال سچائی پہ مبنی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کو شکار کا بہت شوق تھا، وہ اکثر و بیشتر جنگل میں جاتا تھا، شکار کیا کرتا تھا۔ شکار کی راتیں بہت انتہائی رنگین ہوا کرتی ہیں۔ صبح اس جنگل میں جاتا، شکار کرتا، بہت بڑا سمور کا خیمہ لگایا جاتا، اس میں نیزہ بردار ہوا کرتے تھے، رقص و شباب ہوا کرتا تھا، کھانا پینا ہوا کرتا تھا۔ اسی جنگل میں کوئی ایک شریف آدمی تھا، شمیم صاحب جیسا شاید، آپ نہیں تھے سر، اسے پرندوں کے چہچہانے کا سننے کا بہت شوق تھا۔ وہ جنگل میں اکثر جاتا، صبح سویرے اٹھتا، چڑیوں کے چہچہانے کی آواز سنتا اور بہت خوش ہوتا۔ اس رات بھی وہ جنگل میں گھوم رہا تھا، جب اس نے دیکھا سردی بہت تھی آج کی طرح، تو وہ سردی سے کپ کپاتا ہوا آگے گیا تو سمور کا خیمہ اس نے دیکھا، جس میں بڑی روشنی تھی، بڑی رنگینیاں تھیں، رقص ہو رہا تھا، کھانے چل رہے تھے، بادشاہ سلامت وہاں براجمان تھے۔ اس نے چاہا کہ وہ بھی تھوڑا سا خیمے کے اندر جا کے ذرا سی دیر کو اس گرمائش کو محسوس کر سکے۔ زندگی کی گرمائش تھی اور باہر زندگی خاصی بے رحم تھی، لیکن بادشاہ کے نیزہ برداروں نے اسے گھورا اور اس کے بعد بھگا دیا۔ پھر اس نے جانے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد تلواریں لے کے لوگ آ گئے، پھر بھی بھگا دیا اسے۔ خیر، وہ سمور کے اس خیمے میں نہیں جا سکا، تو بیچارے نے مجبور ہو کے ایک آگے تنور، جو کہ اب خشک یا کہتے ہیں بجھ چکا تھا تقریباً، اس لیے کہ اس پر روٹیاں پک چکی تھی، تھوڑی سی گرمائش باقی تھی، اس کے کنارے اپنی چادر لی اور سو گیا۔ صبح سویرے جب چڑیوں کے چہچہانے کی آواز ہوئی تو اس کی آنکھ کھلی اور اس نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا: شب سمور گزشت و شب تنور گزشت۔ سمور کی رات بھی گزر گئی اور تنور کی رات بھی گزر گئی۔ سر، یہ جتنی کہانیاں ہیں، وہ آپ کی کہانی ہو، میری کہانی ہو، اس میں کچھ سمور ہے، کچھ تنور ہے، کچھ مصائب ہیں، کچھ آزمائشیں ہیں، کچھ آسائشات ہیں، کچھ اچھے لمحے ہیں، کچھ خراب لمحے ہیں۔ اور شمیم بھائی، کبھی آپ سے اتنا عرصہ کام کرنے کے باوجود وہ وابستگی محسوس نہیں ہوئی جو آج محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کی کئی باتیں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے بچپن کی کوئی کہانی چل رہی ہو۔ آپ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ اسکول تھا، اس زمانے میں پڑھانے کا رواج تھا، استاد پڑھایا کرتے تھے، لڑکوں کا اسکول تھا۔ اچانک بڑی کھلبلی مچی، ایک ایس پی صاحب کی بچی نے داخلہ لیا اور اس کو ایک لکڑی کے ڈبے میں بٹھایا گیا تاکہ لڑکوں کی اس پہ نظر نہ پڑے۔ سر، کیسی بات ہے؟ ہمارے یہاں بھی ایک خاتون ہوا کرتی تھی کالج میں، خاصی خوبصورت تھی، خاصی خوش جمال تھی۔ ان کے والد رسالدار ہوا کرتے تھے شہر میں، اور وہ شہر کی جس گلی سے گزرتے ان کو سلام کیا کرتے تھے اسٹوڈنٹس۔ انہوں نے آج تک ان سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ مجھے سلام کیوں کرتے ہو۔ یہ انہیں کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ آپ صوفیہ شرافت اللہ کے باپ ہیں۔ تو ایک زمانے کی کہانی ہے۔ اسی طرح لڑکیاں تانگے میں بیٹھ کے آیا کرتی تھی اور ایک موٹر سائیکل پہ ایک صاحب ان کا پیچھا کیا کرتے تھے۔ وہ اگلی بینچوں میں بیٹھا کرتی تھی، انہوں نے اس پہ لکھ دیا تھا بڑے ہی کھود کے:
نور اللہ خان پٹھان موٹر سائیکل والا موٹر سائیکل نمبر. مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ موٹر سائیکل نمبر لکھنے کی کیا ضرورت تھی. لیکن کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ باتیں آپ کی ساری سچی ہیں. یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ لڑکے پہلے جب ہنگامہ ہو گیا تو اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے لڑکے نکل آیا کرتے تھے جو ایک صاحب نے آ کے ہمسائے میں رہائش اختیار کی, پھر اس کے بعد چھپ کے جب وہ نکلا کرتی تو دیکھا کرتے تھے. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہم حیدرآباد میں ہوا کرتے تھے, وہاں ایک بڑی مشہور شاعرہ تھی, پتہ نہیں ان کا کیا نام تھا, شاہجہاں افروز بلبل یا کچھ ایسا ہی نام تھا, بہت شہرت تھا ان کا. ایک دن اردو کے پروفیسر صاحب کے پاس, جو آپ کی ہماری عمر کے اس وقت تھے, مسعود آغاز مسعود چلے گا ان کی عمر کے ہوں گے, ان کے پاس کسی نے کہا کہ بیبی اردو سیکھنا چاہتی ہے, آپ ذرا اسے اردو پڑھا دیں. انہوں نے کہا ہاں بالکل. دوسرے دن وہ اپنا ٹائی وائی اور سوٹ ووٹ پہن کے بیٹھ گئے کہ اب بیبی کو اردو پڑھانے کے لیے جانا ہے. ان کے والد صاحب پھر آئے ان کے پاس, چلے آئیے چلیں چلیں. کہنے نہیں سر آپ مجھے پڑھا دیں, میں بیبی کو پڑھا دوں گا. تو سر وہ زمانہ ایسا ہی تھا جو آپ نے بیان کیا ہے, لیکن اب چیزیں کچھ بدل گئی. سمور اور تنور کے درمیان زیادہ فاصلہ ہوتا نہیں ہے. آپ نے فیض صاحب کا ذکر کیا کہ فیض صاحب کے ساتھ آپ نے سفر کیا, اور انہوں نے 2 جملے ہی بولے آپ کی موجودگی میں جو آپ کے لیے سرمایہ حیات ہے. سر ایسا ہی ہے, لیکن زمانہ بدل گیا. آپ ان 2 جملوں کو سرمایہ حیات سمجھتے ہیں. میری فیض صاحب سے دوبارہ ملاقات ہوئی ان کے انتقال کے بعد. میں لیاری میں ایک پروجیکٹ کر رہا تھا, عبداللہ ہارون کالج جو کھڈا میں ہے وہاں گیا. نور الحق صاحب ایک چیف اکنامسٹ تھے, وہ اسٹوڈنٹ وہاں کے رہے تھے, مجھے لے کے گئے ساتھ میں, ہم کچھ کام کرنا چاہتے تھے وہاں گئے. اس کالج کو دیکھ کر مجھے اتنا دکھ ہوا کہ فیض صاحب یہاں پڑھایا کرتے تھے. ایک حیران ویران پریشان کھنڈر سا کالج, غلیظ بینچیں ٹوٹی ہوئی. بلکہ ڈاکٹر صاحب سے میں عرض کروں گا کبھی آپ کا جانا ہو تو جائیے, اسے بہتر کیجیے. اور لیکن اس میں آفس میں فیض صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی, اور وہاں ایک سیف یا تجوری رکھی ہوئی تھی. پینٹ کیا گیا تھا اس کو, روم کو, تو اس میں تجوری کو بھی پینٹ کر دیا تھا. پرنسپل کے کمرے میں ایک پارکس میں رکھی جانے والی بینچ جس میں بیٹھتے ہیں وہ رکھی ہوئی تھی. خیر نور الحق صاحب کیونکہ وہاں اسٹوڈنٹ رہے تھے, انہوں نے کہا سر یہ تجوری جو سامنے رکھی ہے سیف جو ہے, اس میں فیض صاحب اس کو کھول کے اس میں بچوں کی فیس جمع کیا کرتے تھے. تو میں نے کہا پرنسپل صاحب سے, کہا سر آج کل آپ کیا جمع کرتے ہیں؟ کہنے سر وہ میں نے تو کبھی کھولا ہی نہیں, اسے ایسے ہی بند ہے. تو میں نے کہا کھول کے دیکھیے نا, آپ کو کتنا عرصہ ہوا؟ کہنے 1 سال ہوا. میں نے کہا سر دوبارہ کھول کے دیکھیں نا پلیز. جب وہ بالکل راضی نہیں ہوئے اس بات پر, تو میں نے ان سے کہا کہ جی بلاتے ہیں کسی تالا توڑنے والے کو, اس کو کھلواتے ہیں, دیکھیں تو صحیح فیض صاحب اس میں جو ہے تاریخی سیف ہے یہ. وہ بیچارہ اس کا رنگ اڑ گیا. کہنے لگا سائیں مہربانی کریں, سائیں میں مٹھی سے آیا ہوں, مہربانی کریں. میں نے کہا کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ کہنے لگا سائیں 1 سال نہیں کھولا, میں ریٹائر ہونے والا ہوں 6 مہینے بعد, اب اس کو ایسے ہی رہنے دیں سر, کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ سر ہم اسٹیٹس کو کا شکار ہو گئے. تو آپ جب فیض صاحب سے ملے تھے اس وقت اسٹیٹس کو نہیں تھا. اب ہم کسی تجوری کو کھولنا ہی نہیں چاہتے. لیکن میں آپ سے آج جو ایک بات, جس کی میں نے یہ پورا واقعہ آپ کو سنایا, آپ نے شاہ صاحب کا ذکر کیا, سب نے آرٹس کونسل کا ذکر کیا, آپ نے آگے کے سفر کا ذکر کیا. یہ ایک تجوری تھی, بند تھی, اسے کھول دیا آپ نے. پھر آپ کو پتا چلا کہ اس کے اندر کتنے جواہر پارے موجود ہیں. بس آپ نے مدد کی میری, اس کے اندر کیا خزانہ موجود ہے. آپ نے آواز دی سب کو. اس تجوری کو کھولتے ہی سب فن سے محبت کرنے والے, ادب سے محبت کرنے والے, فنون لطیفہ سے محبت کرنے والے سب جمع ہو گئے, اور پھر یہ ایک بہت بڑا کارنامہ بنا. شمیم بھائی یہ ایسا ہی ہوتا ہے. بات
کتاب پر بہت تفصیلی گفتگو، بڑی عالمانہ فاضلانہ گفتگو ہو چکی ہے، میں اس کی تکرار نہیں کروں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ناخدائے سخن میر تقی میر نے کہا تھا، ان کا قول ہے، عیب طول کلام مت کیجو، عیب طول کلام مت کیجو، کیا کروں میں ادیبوں کو اور شاعروں کو چائے کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف چند جملے کہنا چاہوں گی۔ محترم شمیم صاحب، قابل صد احترام ممبران پریسیڈیم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، معزز خواتین و حضرات، آج کی اس محفل میں جہاں میرے سامنے صاحبان فکر و نظر تشریف فرما ہے، علم و دانش کے نئے اور پرانے چراغ جل رہے ہیں، جن سے ہر بزم میں گرمی ہے، حسن ہے، رعنائی ہے، حرارت ہے، وہاں میرا لب کشائی کرنا آپ جیسی گلاب باڑی پر پھولوں کا عطر ملنے کے مترادف ہے۔ صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گی کہ خرد بیزار ماحول میں جہاں جہل نعرہ زنا اور مسخرامہ ہے، دانشوری سربرہنہ ہے، محبت مفلس کے جنازے کی طرح تنگ تاریک گلیوں سے نکلنے پر مجبور ہے، کم نظر فتویٰ گر ہر لطیف شے کو کافری سمجھتا ہے، رائفل سے ڈر نہیں لگتا ہے، بانسری سے ڈرتا ہے۔ ایسے حسرتناک، ایسے کربناک اور ایسے وحشتناک ماحول میں مسلم شمیم صاحب کی کتاب کا اجرا کرنا جہل کے ریگزار میں علم کی جوت جگانا ہے۔ شمیم عالم صاحب کتاب، شمیم عالم صاحب کتاب، مسلم شمیم عالم، شمیم عالم صاحب، شمیم عالم صاحب کی جہل کے ریگزار میں علم کی جوت جگانا ہے اور دہکتے ہوئے انگاروں میں قدم رکھ کر سچائی اور امن اور محبت کے پھول کھلانا ہے۔ شمیم عالم صاحب، میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک پختہ نظر ادیب ہیں، اور پختہ نظر ادیب ہوتا کون ہے، کسے کہتے ہیں؟ پختہ نظر ادیب وہ ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ادب محض تفریح کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہتھیار ہے جو تاریکی پر وار کرتا ہے اور صبح کا اجالا پھیلا دیتا ہے۔ یہ بھی سمجھتا ہے پختہ نظر ادیب کہ ہمیں صرف عمومی ذوق کی تسکین نہیں کرنا ہے، اس کا کام عمومی ذوق کی تسکین نہیں ہے، بلکہ اس کی ذہنی تربیت کرنا ہے، اس کے جو ذہنی جالے لگے ہوئے ان کو دور کرنا ہے، کہ خزاں رسیدہ ماحول میں گلاب لہجہ اپنانا اور بنائے رکھنا یہ کمال ہے آپ کا۔ ہوا کی زد پر دیا جلانا اور پھر جلائے رکھنا کمال یہ ہے۔ اس کتاب کا ہر حرف باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا، باتیں ہماری یاد رہیں، پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا،
कहते किसी को सुनिएगा तो देर तलक सर धुलिएगा। इन अल्फाज के साथ मैं आपको मोहब्बत करता हूँ। आज मुझे बहुत खुशी है यहाँ आके। शमीम साहब से हमारी दोस्ती 2007 में शुरू हुई थी, जब मैं यहाँ पे इलेक्शन का इनेकाद करने के लिए मुझे ज़िम्मेदारी दी गई थी। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर हूँ पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, तो ये हमारे लिए सब चीज़ें कोई इतनी मुश्किल नहीं समझी जाती थी। लेकिन जब मैं आर्ट्स काउंसिल आया तो मुझे तो ऐसा लगा जैसे कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग है यहाँ पर। तो मुझे जो ब्रीफ़ किया सबसे पहले शमीम साहब ने, वो मैं थोड़ा डिटेल में काम करता हूँ अच्छी तरीके से चीज़ें समझकर, तो उससे मुझे बहुत तसल्ली हुई। तो मैं जिसे कहते हैं कि अंग्रेज़ी में जेम ऑफ अ पर्सन, एक बहुत ही सॉलिड पर्सनालिटी, वेरी बहुत भरपूर शख्सियत थी इनकी, बहुत पुरअसर शख्सियत है, बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं चीज़ों को। तो मैं बहुत मरूब था इनसे, इनके कंडक्ट से, इनके तमाम चीज़ों से। तो इसलिए हमें कामयाबी भी हुई और बहुत एहसन तरीके से हमने वो इलेक्शन कराया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ शमीम आलम साहब को और शुरू करता हूँ मैं कुल्फ़ी ले लो कुल्फ़ी ठंडी ठार चार आने की। ये वो जुमला था जो शमीम आलम साहब ने अपनी जब बच्चे थे और उन्होंने कुल्फ़ी बेची थी, तो इस जो इनका ये जुमला था इसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। और सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी हुई कि इन्होंने इसको तहरीर किया अपनी किताब में कि मैंने कुल्फ़ी बेची। ये कि किसी भी इंसान के कैरेक्टर के लिए, उसकी सच्चाई के लिए ये इससे बड़ी दलील नहीं है कि वो कलमबंद कर दे अपनी वो तमाम चीज़ें को जिससे वो गुज़रा। इन्होंने ये किताब लिखी है, निस्फ़ सदी का क़िस्सा है। ये हफ़ीज़ जालंधरी का दूसरा मिसरा है जिसमें तश्कील व तकमील फ़न में जो भी हफ़ीज़ का हिस्सा है, निस्फ़ सदी का क़िस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। मैं इसको इस तरीक़े से कहता हूँ कि तश्कील व तकमील फ़न में जो भी शमीम का हिस्सा है, निस्फ़ सदी का क़िस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। मुझे इंतहाई खुशी हुई जब इन्होंने कहा कि वाह नदीम ज़फ़र की शाहिदा और हमारे अज़ीज़ की वही तीनों की मावनत है शुक्रिया नागुज़ीर भी। इसलिए कि जिस तरीक़े से जिन लोगों ने इनकी मदद की इस किताब की तकमील में और जो एप्रिसिएशन की, वो हमने कई लोगों को देखा है मुसन्निफ़ को कि वो चूक जाते हैं, भूल जाते हैं, नहीं ज़िक्र कर पाते। तो शमीम साहब ने बहुत अच्छा उसका किया। जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था, इसके पेश लफ्ज़ में इन्होंने कई बार इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि मैं बहुत अच्छा लिखारी नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि दौर जदीद की उर्दू में शमीम साहब बहुत अच्छे लिखारी हैं। इनके लिखने में जो सफाई, जो सादगी और जो कारी को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ और उसको किसी मुश्किल में नहीं मुब्तला करती, वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। शुरू में अक्सर शमीम साहब से मैं जब बात करता था, वो अपनी वाइफ के बारे में बात करते थे, तो मुझे नाम इतना ज़्यादा जहन में नहीं था तमाम। लेकिन इन्होंने जब ज़िक्र किया कि सोफ़िया का ज़िक्र किया कि मैं और सोफ़िया अमेरिका रवाना हुए, तो मैंने जो परसीव किया तो मैं समझ रहा था जिस तरह कोई अपनी गर्लफ्रेंड का ज़िक्र करता है, इस तरीक़े से मशरक़ी जो जिस माहौल में हम रहते हैं उसमें बीवी का ज़िक्र इस शान से करना ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छी है। उसके अलावा मोइन अख्तर का जो ख़त लिखा जो शाया हुआ है वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि एक एसेट है। अगर ये उनके हाथ का लिखा हुआ है तो इंतहाई खुश ख़त वो ख़त है और जिस तरीके से उसे बयान है वो काबिल ज़िक्र है, इसलिए मैं इसको ज़िक्र कर रहा हूँ।
اس کے بعد پھر شمیم عالم صاحب کتاب ہوئے. یہ شہناز عہد نے کیا جس میں احمد لکھا ہوا ہے. یہ میں نے پہلا اس طرح کی تحریر پڑھی کہ جس میں رات شب 11:30 بجے بھی لکھا ہوا تھا. تو یہ بہت حیران کن میرے لیے چیز تھی کہ 23 نومبر 2021 شب 11:30 بجے. تو یہ ایک بہت یونیک قسم کا لٹریچر میں رائٹ اپ ہے. اس کے نثار میمن صاحب کا تھا تمام چیز. پھر مہناز رحمان نے ہر ایک کا دل رکھنے والے بہت اچھا. ایک سائمہ رؤف نے بھی اس میں انگریزی بھی زبان میں ایک تاثرات لکھے ہیں, لیکن اس میں ایک املا کی غلطی میں سمجھتا ہوں جسے سپورٹڈ مین ہے MEN, اس کو مین ہونا چاہیے MAN ہونا چاہیے استعمال. پھر جب آگے چلتے ہیں اس کتاب کے اس میں تو صوفیہ کے 3 فن پاروں کی تصویر ہے جو انتہائی دلکش, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لازوال محبت کی پہچان ہے کہ انہوں نے شروع میں اس تصویر کو آپ کی تینوں کو دیا. بچپن کی یادیں جس طریقے سے شمیم صاحب نے اس کو کیا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سمندر بہہ رہا ہو. جس طریقے سے جس لہر جاتی ہے سمندر کی کہ دادو کے شہر آمری, مانجن, اور پھر میرپور خاص, شہداد پور کا ذکر, ریلوے اسٹیشن کے قریب اسلام آباد میں ذکر, شہداد پور میں پھر جب رہنے لگے, اور پھر کرکٹ کھیلنے والے دوستوں کا نام. میں یادداشت پہ سلام پیش کرتا ہوں کہ میں نہیں ریکال کر سکتا اپنے ان دوستوں کے نام, اور یہ بھی نام کہ 3 سگے بھائی تھے جن کا نام انور تھا, ماجد تھا اور محمود تھا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے, اور یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ ان کی کنسنٹریشن جو امور ہوتے ہیں دنیا کے زندگی کے وہ بہت اچھے ہیں. پھر آغا مسعود صاحب کا اس میں ذکر ہے, اور ان کے بھائی دلبر, فاسٹ بالر, دمہ مکرانی اور ٹانگیں چلانے والے لڑکے کا ذکر بہت ہی دلچسپ اس میں ہے. بالکل بولا نہیں جاتا, اور مجھے لگتا ہے یہ سامعین کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہوتی ہے, ان کے صبر کا امتحان ہوتا ہے. لیکن شمیم بس ہمارے مطلب میرا شمیم سے جیسے میں نے لکھا بھی ہے, مساوات 73-74 میں جب نکلا ہے, اس سے پہلے ہماری دوست تسنیم یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, تو یہ ان کے خاندانی مطلب کزن وغیرہ ہوتے ہیں, تو ان سے تعارف پہلے سے ہی تھا. پھر لیکن جو اصل دوستی ہوئی, اور میں نے یعنی جو شروع میں الفاظ جیسے مشکل شخص کے ساتھ گزارا کرنے میں جو میرا رونا پیٹنا ہوتا تھا وہ شمیم کے ساتھ ہوتا تھا. شمیم کے کندھے پہ سر رکھ کے آنسو نہیں بہائے, باقی سب کچھ شمیم کو پتہ ہوتا تھا کہ جو ہم مطلب ایک مشکل انسان کی اس کو غصے کو برداشت کرنا, اس کی طرف مزاجی کو برداشت کرنا, ان کو ایک ایک اس کا پتہ. یہ سنتے تھے اور ہنستے تھے, اور پھر ہم نے بھی ان سے سیکھ لیا کہ اس طرح کے ہنس کے ہی گزار دینا چاہیے. تو شمیم سے میری دوستی ایسی ہے کہ ان کو میری زندگی کے ایک ایک بات کا پتہ ہے. اور لیکن جو آرٹس کونسل میں جب یہ آئے تو پھر کیونکہ میں بالکل دوسرے شعبے میں چلی گئی تھی, تو پھر ہمارا جیسے میں نے لکھا بھی ہے کہ پھر ہمارا اتنا رابطہ نہیں رہا تھا, اور لیکن جو دوستی ہے وہ تو رہتی ہی ہے, اور وہ اسی طرح قائم ہے. شکریہ. 10 سال روزنامہ مساوات جو بھٹو صاحب کی فیملی کا اخبار تھا اس میں گزارا. پھر وہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں اخبار بند ہوا. پھر 5 سال کی بے روزگاری کاٹی, اس کی بھی تفصیل اس میں ہے کہ بہت اذیت ناک وہ پیریڈ رہا. پھر آرٹس کونسل میں ملازمت ملی, کیسے ملی, کن شرائط پہ ملی, کیا ہوا, وہ بھی آپ کو پڑھ کر بہت اچھا لگے گا. پھر اس کا اینڈ یہ ہے کہ آرٹس کونسل میں میرا آخری دن کیسا رہا اور کس طرح پھر یہاں سے روانگی ہوئی. تو یہ سب کچھ کتاب میں دیکھیے گا. اور جو لوگ یہاں موجود ہیں, اتفاق یہ ہے کہ جتنے اسپیکرز ہیں اس وقت ان سے میرا آرٹس کونسل کے دوران بھی اس حوالے سے تعارف ہوا. پھر کچھ سے دوستی ہو گئی, کچھ سے تعلقات بہت اچھے ہو گئے, کچھ میرے سینئر ہوئے لیکن ان سے ایک تعلق برقرار رہا, کچھ سے یاری ہو گئی ان میں سے, سو وہ قائم ہے, کچھ اب اس دنیا میں نہیں رہے. سو
اس حوالے سے سب سے پہلے تو جو آرٹس کونسل میں پرانا دور ہے، میں شفیق الرحمان پراچا صاحب سے، چونکہ اس زمانے میں کمشنر کراچی پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے آرٹس کونسل کے، تو میں اس میں جو چھوٹے چھوٹے واقعے ہیں وہ جو لطیفے کی شکل میں آپ کے سامنے آئیں گے، تو وہ ایک ایک منٹ کا وہ ہے کہ پراچا صاحب کا ایک معمول یہ تھا کہ گورننگ باڈی کی جب میٹنگ ہوتی تھی تو اس سے 1-2 دن پہلے رات کو جب فارغ ہوتے تھے کمشن آفس میں تو مجھے 12 بجے 11 بجے فون کرتے تھے کہ کیا کون گورننگ باڈی کے کون لوگ ہیں کیا ہے۔ ان کی ایک میٹنگ میں ایک صاحب ایک تھیلی کے اندر بجری ریت بھر کے لے آئے، اور وہ بار بار اس تھیلی کو ہلاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو آڈیٹوریم میں بجری استعمال ہوئی ہے بڑی ناقص ہے اور اس میں پیسہ کھا لیا گیا ہے۔ تو رات کو انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کون آدمی ہے جو ہر 5 منٹ بعد تھیلی اٹھاتا تھا اور یہ کہتا ہے؟ میں نے کہا صاحب اس کا نام ہے ایوب مرغی۔ تو یہ ہے تو بہرحال چلتا رہا، پھر پراچا صاحب سے اس وقت سے ایک تعلق رہا اور آرٹس کونسل پہ گفتگو ہوتی رہی۔ اسی طرح ہمارے ڈاکٹر سیف صاحب ہیں، یہ خیر مجھ سے عمر میں کافی کم ہیں اور ان کے ساتھ اتنا خوبصورت تجربہ ہے کہ یہ اس وقت ڈپٹی کمشنر تھے اور ان کے ذمہ الیکشن کا کام تھا۔ رات کو 2-2:30 اچھا اس زمانے میں الیکشن 2-3 دن تک چلتا تھا، اب تو یہ خیر اسی دن فیصلہ ہو جاتا ہے، مگر بعض وقت دوسرا دن تیسرا دن بھی آ جاتا تھا۔ تو میں دوسرے دن بہت تھکا ہوا تھا۔ جو کمشنر یا ڈپٹی کمشنر وہاں ہوتے ہیں ان کے آرام کے لیے ایک بستر لگایا جاتا ہے کہ وہ تھکنے کی صورت میں اس پر کچھ دن آرام کر لیں۔ اب میرا جو ہے بزرگی کا پیریڈ شروع ہو چکا تھا، انہوں نے محسوس کیا کہ 2-2:30 بجے رات کو کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں، سو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ بستر پہ لیٹ جائیں، تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ سو میں نے کہا نہیں سر، یہ تو آپ لوگوں کے لیے ہے، میں اس میں نہیں، میں کہیں اور جا کے آرام کر لیتا ہوں۔ سر میں آپ سے کیا کہوں، میں ان کا جملہ زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں کیوں آپ مجھے میرے والد کی طرح لگتے ہیں، لیکن اس بستر پر آپ ہی آرام کریں گے۔ چنانچہ میں اس رات میں ان کے لیے تالی بجاتا ہوں، اور یہ بہت مجھے زندگی بھر یہ ان کا وہ جملہ اور سلوک یاد رہے گا۔ اب کون ہے بھائی؟ آغا مسعود؟ اچھا، آغا مسعود صاحب کو میں کیا کہوں، یہ میرے بچپن کے دوست ہیں اور اسکول کے میرے ساتھیوں میں میرے خیال میں ہم ہی دونوں زندہ رہ گئے ہیں، باقی کوئی نہیں ہے۔ تو آغا جی اور میں سیکنڈری اسکول میں 5ویں سے لے کر 10ویں کلاس تک ساتھ پڑھتے رہے، اور آغا اس وقت بھی انگریزی میں کامنٹری کیا کرتے تھے کرکٹ کی، اور ہماری کرکٹ ٹیم کا ایک کپتان تانگے والا ہوتا تھا۔ وہ تانگے والا اس لیے ہوتا تھا کہ پیسے وہ دیتا تھا، ہمارے پاس تو پیسے ہوتے نہیں تھے، تو ہم نے کہا تو کیپٹن ہے ہمارا، اور اس کی رننگ کے یہ وہ کیا کرتے تھے۔ پھر ایک لمبا وقفہ ہوا اور یہ مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے کراچی میں مساوات میں میری اور ان کی ملاقات ہو گئی، اور وہ رشتہ اب تک دوستی کا قائم ہے۔ لیکن بس ان سے کیا کہوں، محبت کا ایک رشتہ ہے جو رہے گا اور رہنا چاہیے اسے۔ اور کون ہے سر؟ شہناز، ٹھنڈی سانس لیتا ہوں اور پھر شہناز کا تعارف کراتا ہوں سر۔ یہ میری پوری گنے ہوئے 50 سال کی دوست ہیں، باقی لوگ تو کچھ قریب ہیں، کچھ 40 کے ہیں، 45 کے ہیں، لیکن ان کے 50 سال پورے ہو گئے۔ شہناز کے ساتھ تعلقات 50 سال ہونا وہ ایسا ہے کہ کوئی آدمی اس کو یقین نہیں کرے گا، اور اگر تھے تو وہ آدمی زندہ کیسے ہے؟ ہاں یہ بھی ہے۔ تو ان کو صرف یہ میری زندگی میں 2 لوگ ایسے آئے ہیں
کہ جن کو میں نے 100% سچ پایا ہے. 100% میں بھی نہیں ہوں اور میرے دوستوں میں سے مجھے کوئی نہیں ملا آج تک، مگر یہ اور احفاظ الرحمان یہ دونوں لوگ 100% سچ بولتے ہیں چاہے کچھ ہو جائے. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ اسی آرٹس کونسل میں ہمارے دوست ہیں اشرف شاد، جنہوں نے 4-5 کتابیں لکھی اور ان کی ایک کتاب تھی جج صاحب، اس کی لانچنگ تھی. شہناز سے کہا گیا کہ آپ کمپیئرنگ کریں، تو انہوں نے کی اور بڑی بخوبی کی. آخر میں یہ ہوا کہ صاحب کتاب جو تھے وہ ان کو کتاب پیش کرنے لگے جو سندھ ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ چیف جسٹس تھے. تو وہ کتاب دے رہے تھے تو اچانک ان کی رگ پھڑک گئی اور یہ مائک پہ گئیں اور کہنے لگی اللہ کی شان دیکھیے، کل تک لفافے پکڑتے تھے، آج یہ کتاب پکڑ رہے ہیں. آپ تصور کیجیے ذرا. تو سر شہناز میری دکھ سکھ کی ساتھی ہے، میری دوست ہے. اس نے کڈنی ہاسپٹل میں اپنے سینئر ڈاکٹروں سے مجھے ملوایا تو یہ کہا کہ شمیم میری سہیلی ہے. تو نو ڈاؤٹ کہ اس سے بڑا درد کا رشتہ ہے میرا جو ہے. سو تھینک یو شہناز فار کمنگ. سو بس میرا شاہدہ تو بچی ہماری آرٹس کونسل میں کام بھی کرتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو بالکل میں لڑکپن میں آرٹس کونسل میں لایا تھا. دیکھتے دیکھتے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے، لوگوں کی شادیاں ہو گئیں. اب جب آرٹس کونسل 5 سال کے بعد آیا سو ان میں سے بھی کچھ لوگ باقی ہیں. لیکن جب میں نے آرٹس کونسل میں ملازمت کا آغاز کیا تھا تو اس کونسل میں 18 ملازم تھے اور 1 ڈائریکٹر. اس وقت آرٹس کونسل میں 250 ملازم ہیں اور 3 ڈائریکٹر ہیں. سو ماشاءاللہ آرٹس کونسل نے بہت ترقی کی ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ وہ چہرہ احمد شاہ کے سر جاتا ہے. احمد شاہ کا میرا 9 سال کا ساتھ ہے. 9 سال میں احمد شاہ نے میرے لیے 5 جملے کہے، 5 فقرے کہے. سو میرے ہمیشہ یاد رہیں گے، اور میں آپ کے لیے اس میں ان کو پیش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جب انہوں نے دیکھا اور مجھ سے ملے تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں اور آرٹس کونسل کے ملازم اس کے بعد ہیں، نمبر 1. پھر انہوں نے کہا کہ آپ آرٹس کونسل میں اس وقت تک رہیں گے جب تک پاکستان میں ہیں اور یہاں سے نہیں جائیں گے. اور ہوا بھی یہی کہ جب میں ڈائریکٹر سے ریٹائر ہوا ایک نئی پوسٹ کریٹ کی گئی اپنا ایڈمنسٹریٹر آرٹس کونسل. پھر 8 سال مجھے اس پہ رکھا گیا، اور ان کی خواہش کے مطابق 16 ستمبر 2017 کو میں یہاں سے گھر گیا ہوں، اور اس کے اگلے دن 2 بجے میری فلائٹ تھی. تو یہ بات پوری ہو گئی کہ جب تک ہوں تو آخری دن تک کام کروں گا. سو میں نے کیا. یہ چیزیں ایک وہ تاریخ بناتی ہیں، اور یہ ان کا اعتماد اور محبت کی بات ہے جو میں کبھی بھی بھول نہیں سکتا. تو یہ تھا سر کہ ان دوستوں سے تعلق اور کیسے کیا ہوا. ان میں ایک صاحب جو سول سروس سے تعلق رکھتے تھے، جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ان سے تعلق ہوا، پھر دوستی ہوئی اور پھر یاری ہوئی، تو وہ ہوئی ایم عثمانی صاحب سے، جو ان لوگوں سے بھی سینئر تھے. لیکن عجیب بات ہے کہ ہم دونوں یعنی میں اور انجم ایاز ہم ان کے بہت گہرے دوست تھے. اور وہ جب ریٹائر ہو گئے، فائنلی ریٹائر ہو گئے، تو بھی ہمارے گھروں پہ آتے تھے، بیٹھتے تھے، نشستیں ہوتی تھی. تو آج کے دن جو ہے مجھے وہ اور مشتاق گزدر اور احفاظ الرحمان بہت زیادہ یاد آ رہے ہیں. بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے. سو تھینک یو ویری مچ. ان کے بارے میں کچھ کہوں؟ یہ ذمہ داری آغا مسعود کی ذمہ نہ کی جائے. بھائی عالیہ امام صاحبہ کا میں تعارف آپ کو عجیب بتا دوں، یہ بھی ایک لطیفہ سن لیجیے آپ. انہوں نے مجھے اپنی ایک کتاب دی جب لاسٹ ٹائم 3 سال پہلے میں آیا تھا.
اور اس پہ لکھا انہوں نے جو تحریر، اس میں میرا اور میری بیوی کا پہلی مرتبہ جھگڑا ہو گیا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ میری دعا ہے کہ جیسے ساری زندگی تم نے حسیناؤں کے درمیان گزاری ہے، آئندہ بھی کبھی تنہا نہ رہو اور وہاں بھی حسینائیں ملتی رہیں۔ یہ تھینک یو سر۔ میرے سینئر جن کو بولتے دیکھ کے ہم نے بولنا سیکھا، پراچا صاحب، ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ، جن کے ساتھ پیپلز پارٹی اور دوسری جدوجہدوں میں ہم نے ماریں کھائیں اور پراچا صاحب کے ہاتھوں گرفتاریاں بھی برداشت کی طالب علمی کے زمانے میں، سیف صاحب جو الیکشن کراتے رہے ہیں اور انہوں نے تقریباً 19 دفعہ مجھے منتخب ہوتے دیکھا ہے، اور شہناز احد بہن، ہم آپ سب کی یہاں آمد، آپ سب کی گفتگو سے تجوریاں کھولنے والوں کی بہت مشکور ہیں۔ تجوریاں کھل چکی ہیں، تجوریوں میں کچھ خانے ہوتے ہیں جو ابھی کھولنے باقی ہیں، اور ان کو کھولنے کے لیے ہمارے پاس احمد شاہ موجود ہے۔ تو آج کی کتاب کی رونمائی نے ہمیں وہ جو 2 شامیں بتائی ہیں پراچا صاحب نے، ان سب کا بہت لطف دے دیا، اور ہم مشکور ہیں آپ سب کے کہ آپ نے ہمارے اس مینٹور، ہمارے اس بڑے بھائی، ہمارے اس سینئر کی اس تخلیق کو نہ صرف سراہا بلکہ اس کی تفصیل سے ہمیں آگاہ کیا۔ میں اگر بخاری صاحب کے زمانے میں ہوتا تو میبل اور میں یاد کر کے میں بھی 2-3 گھنٹے بول دیتا اس کتاب پر، لیکن بدقسمتی یا خوش قسمتی سے میں تنہائی میں بیٹھ کے اب اسے جب پڑھوں گا تو پھر شمیم صاحب سے بات کروں گا کہ آپ نے جو کچھ لکھا، پراچا صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے اور شہناز بہن نے جو ہمیں بتایا، اس میں اس کے علاوہ یہ بھی مجھے نظر آیا کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ شمیم بھائی کے ساتھ بہت عرصہ گزرا ہے، یہاں آرٹس کونسل سے پہلے زمانے طالب علمی کے زمانے کی، شہنشاہ حسین علی مختار رضوی وغیرہ کی زمانے کی، جوہر حسین کے زمانے کی، سید حسن کے زمانے کی، وہ جو گفتگویں ہماری تھیں وہ ہمیں اور ہمارے بعد والوں کے لیے بہت ٹھیک ہیں۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں نے جو 30 سال پی ٹی وی کے ساتھ گزارے تھے، تو ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو تھوڑے دنوں میں شاید آئے گی، 30 ایئرز ان دا باکس۔ میں پراچا صاحب کو پہلے رہنمائی کے لیے دکھاؤں گا، اگر وہ منظور کریں گے تو میں چھپاؤں گا، ورنہ جلا دوں گا، کیونکہ پراچا صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جن سے ہم نے واقعی لفظوں کو سیکھا ہے، لفظوں کو بولنا سیکھا ہے، مواد جمع کرنا سیکھا ہے۔ بہرحال یہ آرٹس کونسل کے صدر صاحب کی اسلام آباد میں ایک انتہائی اہم میٹنگ، جس کے بعد شاید آپ کو اور بھی کچھ خوشخبریاں جیسے کہ وہ ہمیشہ دیتے ہیں ملا کرتی ہیں، ملیں گی، اور وہ اہم میٹنگ اس کا میں کہہ نہیں سکتا کہ وہ کیا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ بہت اہم نہ ہوتی، وہ بہت اداس تھے، اور ہم سب کو گورننگ باڈی کے لوگوں کو ہدایت کر کے گئے تھے کہ شمیم صاحب کی اس کتاب کو اسی طرح سے شان و شوکت کے ساتھ میں اس کا اجرا کیا جائے، اس کی رونمائی کی جائے، جس طرح کہ کسی بھی بڑی سے بڑی کتاب کی ہوتی ہے۔ ہم شمیم صاحب سے اگر کمی کسر کوئی رہ گئی ہے تو صرف یہ ہے کہ شاید احمد شاہ نہیں ہے، ورنہ اتنے لوگ کا اس دور میں آنا اور اتنے اچھے لوگوں کا، اتنے سینئرز کا اس پر گفتگو کرنا بہت ہی ہمارے لیے خوش آئند ہے۔ ہم بہت خوش ہیں۔ شمیم بھائی، آپ، پراچا صاحب نے تو اشارہ دیا ہے، میں بھی اشارہ دوں گا کہ اس زمین میں آپ کی جڑیں ہیں اور اس زمین میں آپ سایہ دار درخت ہیں، ہمیں اس سائے سے بہت عرصے تک محروم نہ کیجیے۔
یہ آرٹس کونسل آپ نے اس کی تعمیر میں، اس کی ترقی میں جو کردار ادا کیا ہے، آرٹس کونسل کے وہ لوگ جو ابھی تھوڑے دنوں پہلے آئے ان کو نہیں معلوم کہ یہ آرٹس کونسل کن حالات میں تھا، اور آپ نے احمد شاہ کے ساتھ مل کر اور ہم سب کے ساتھ مل کر کس طرح اس کو تعمیر کیا ہے، کس طرح بنایا ہے، اور ہم اس کے لیے آپ کے ہمیشہ مشکور رہیں گے۔ معمار آرٹس کونسل احمد شاہ کے ساتھ جو سیمنٹ دینے والا معمار تھا اس کی ہمیں کمی ہمیشہ محسوس ہے۔ خواتین و حضرات، آپ سب کی اور یہاں کے مہمانان گرامی کی آمد پر ہم آرٹس کونسل کی جانب سے بہت شکر گزار ہیں۔ یہ کتاب نہیں ہے، یہ تاریخ ہے اس شہر نگاراں کے ان واقعات کی جو بہت سے لوگوں سے چھپے ہوئے۔ ابھی میرے بڑے بھائی اور میرے استاد احفاظ بھائی کا بہت ذکر ہوا ہے۔ جب میں فرسٹ ایئر میں تھا، وہ تھرڈ ایئر میں تھے، تو جتنا بھابھی نے عرصہ ان کو گزارا ہے مشکل شخص کی حیثیت سے، اس سے زیادہ مشکل شخص کی حیثیت سے زمانے طالب علم کے زمانے سے ہم نے بھی گزارا ہے، اور وہ واقعی ان لوگوں میں سے تھے جن سے ہم نے سیکھا ہے۔ حضرت حضرات، بے حد شکریہ آمد کا۔ احمد شاہ کی جانب سے، گورننگ باڈی کی جانب سے چند پھولوں کے نذرانے ہیں جو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ لائیے گا بھی۔ نشستوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے بہت سے دوست اور کرم فرما، اور سامنے جو ہمارے نشستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بیشتر ہمارے دوست ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں۔ ان کے سامنے میں جرأت کر رہا ہوں، خصوصاً جناب شفیق براچہ، ہمارے اس کراچی شہر کے بلکہ سندھ کے بلکہ پاکستان کی سب سے عزیز، ہر دل عزیز شخصیت رہے ہیں، اور آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ میں گفتگو کر رہا ہوں۔ پہلے بھی کئی گفتگو کر چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے سامنے بولنا ایسی بات ہے کہ سورج کو چراغ جلانے کے مطابق۔ شمیم عالم نے مجھ کو ڈرا دیا، اس نے یہ کہا کہ بس اب 2 رہ گئے ہیں، یعنی جو 50 سال کے جو تھے، ایک میں رہ گیا ہوں اور ایک شمیم عالم رہ گئے ہیں، اور دیکھنا کہ پہلے کون جاتا ہے۔ بھائی بات اصل یہ ہے کہ یہ جو موت کا سما ہوتا ہے نا، یہ اتنا بہت آسان نہیں ہوتا، یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، نہ صرف دوستوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، بلکہ جو بعد میں جو گزرتی ہے مرنے والے پہ، اس کا بھی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو یہاں اس اسٹیج پہ میں دعا کر رہا ہوں، میں اس اسٹیج پہ دعا کر رہا ہوں کہ جناب شمیم عالم صاحب، خداوند تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ ہمارے بچپن کے دوست ہیں، آپ نے اور ہم نے زندگی کے بہت سے کڑوے، بہت سے شیریں وقت بھی دیکھے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتاؤں کہ جو آپ کی ہمت تھی، جو آپ کا حوصلہ تھا، اس سے ہمیں بھی حوصلہ ملا تھا۔ بات تو جو آپ کہہ رہے تھے کہ مساوات میں ہم لوگ ساتھ رہے، اور اس سے پہلے شہزاد پور میں ہم لوگ ساتھ تھے، آپ کے والدین ہمارے والدین جو تھے، گھر آنگن بالکل ایک تھا۔ آج بھی آپ کے بہت سے رشتہ دار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ہمارا اس حلقہ یارہ میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ لیکن مساوات کے دنوں میں، خصوصاً جب مساوات بند ہوا، تو جو 4 سال جو گزرے ہیں جس کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے، واقعی وہ بڑے تکلیف دہ سال تھے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ سال بھی گزر گئے، وہ تکلیفیں بھی گزر گئیں، اور وہ اب وہ گزرگاہیں بھی نہیں رہیں کہ جن پہ چل کے ہم محبت کے بہت سے عکس دیکھا کرتے تھے۔ لیکن کمال ہے کہ آپ نے اور ہم نے سب نے اس کو برداشت کیا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ شمیم عالم کی یہ کتاب کیا ہے؟ شمیم عالم نے اس کتاب میں میں بڑے وثوق سے آپ سے بتا رہا ہوں، وثوق لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ مطلب یقین نہیں کرتے۔ ہمارے ایک شفیق براچہ صاحب کے ہمارے ایک جاننے والے ہیں، بلکہ بہت بڑے آدمی ہیں، انٹیریئر منسٹر بھی رہے ہیں، معین الدین حیدر، ان کا یہ کمال ہے کہ پیش لفظ پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو رائٹر ہے اس نے جو اپنے بارے میں لکھا وہ پڑھ کے پھر وہ کتاب پہ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے بولتے ہیں۔ تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ شمیم عالم صاحب، میں نے یہ کتاب آپ کی الف سے لے کے سب میں نے پڑھا، اور اتنی خوبصورت کتاب یہ ہے۔ اس کے اندر جو تحریر ہے، ایک تو بڑی آسان سلیس، اس کا جو اسلوب ہے بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، دل میں اتر جانے والا ہے۔ پھر اس میں 2 جو تعارف آپ کے کرایا گیا، ایک تو شہناز احد کا ہے، جن کو یہ اپنے آپ کو احمد کہتے ہوئے بڑی ڈرتی ہیں، تو شہناز احد کا اس میں تعارف ہے، مہناز رحمان نے لکھا ہے، بہت اچھا لکھا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ 2 حضرات، 2 خواتین کا جو میں نے نام لیا ہے، ان کو زیادہ اچھا لکھنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایسا لگتا ہے انہوں نے بڑا اختصار کیا اس میں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بہرحال شمیم عالم صاحب کی
اس کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہیں جو مجھے بہت پسند آئی. ایک بات میں آپ کو خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, میں نے اس میں فلیگ بھی لگایا ہوا ہے. یہ ماسکو گئے ہوئے تھے, اور جب یہ ماسکو گئے, ماسکو جانے کے بعد ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ماسکو جانا بڑی مطلب بڑا احترام, بڑی عزت, معلومہ کا سوشلزم آ گیا, معلومہ کمیونزم آ گیا, لوگ جو ہے مساوات کے لہروں میں جو ہے نا ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں. تو جب یہ وہاں پہنچے تو ایک خاتون ان کے سامنے آئیں اور کہنے لگی کہ آپ نے سعید کو قتل کر دیا. تو یہ بڑا مطلب یہ کہ چونکے. ان کا کہ آپ کس سعید کا ذکر کریں؟ انہوں نے کہا کہ جناب حکیم سعید صاحب کا ذکر کر رہی ہوں, ان کو آپ نے قتل کر دیا. انہوں نے کہا قتل کرنے والے جو تھے وہ ظالم لوگ تھے, ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ لیکن ہمارا تعلق ہے. تو اس خاتون نے بتایا, جو روسی خاتون تھی, انہوں نے کہا کہ حکیم سعید صاحب جو تھے ہمارے محسن تھے. تو شیخ عالم نے پوچھا کہ بھئی ان واٹ وے ہی واز یور محسن؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب کرنول جو ایٹمک ریئیکٹر تھا جب وہ پھٹا, تو اس ایٹمک ریئیکٹر کے پھٹنے کی وجہ سے تقریباً سینکڑوں لوگ جو تھے نا, یہ نہ صرف مارے گئے بلکہ بہت سے سینکڑوں ہزاروں بچے جو ہے یتیم ہو گئے. تو حکیم سعید صاحب جو تھے انہوں نے 200 بچوں کو وہاں سے ان کو اون کیا, اون کر کے پاکستان لے کر آئے, ان کی تعلیم کے سلسلے میں خیال رکھا, اور جب وہ بڑے ہو گئے تو واپس چلے گئے. تو میں یہ بتاؤں اس کتاب کے اندر یہ شمیم عالم نے یہ لکھ کے بہت بڑا احسان کیا ہے, نہ صرف حکیم سعید صاحب پہ بلکہ حکیم سعید صاحب کے ان کارناموں پہ اور ان کے بڑے بھائی عبدالحمید پہ بھی. وہ بھی اسی قسم کے تھے, وہ جس طریقے سے ہندوستان میں انہوں نے ہمدرد نگر بنایا. تو شمیم عالم صاحب, میں آپ کو بہت سے ایسے کوٹیشنز ہیں جو آپ کو میں ابھی اس کتاب میں اجازت ہو تو میں آہستہ آہستہ ان کو ذکر کروں, کیونکہ میں آپ کی پوری شخصیت کا احاطہ کرنا چاہتا ہوں. میری آپ سے رفاقت ہے, محبت ہے, اس کے ساتھ خلوص ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بڑے ساتھ مل کے دکھ درد دیکھے ہیں, اور ہم نے یہ بھی محسوس کیا کہ جو دکھ درد کے ساتھی ہوتے ہیں وہی اصلی میں حقیقت میں وہی ساتھی ہوتے ہیں. باقی تو لوگ جو ہے نا, ہر ہاتھ ملانے والا جو ہے وہ دوست نہیں ہو سکتا. ایک کتاب انہوں نے ایک اور مسئلہ بڑا خوبصورت جملہ لکھا, وہ ہے جے پور کا, جس کو وہ جودھ پور لکھ گئے. سمجھے سے شیخ عالم؟ تو جے پور کا بھی انہوں نے قصہ میں امجد صابری جو برادران تھے وہ وہاں پر گئے ہوئے تھے, یہ ان کے ساتھ تھے. تو جیسی مطلب یہ کہ وہ صابری برادران اترتے تھے وہ مالیں وغیرہ پہن کے, لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اوتار ہیں, تو لوگ ان کے مطلب مالاؤں کو چومتے تھے. مجھے عالم صاحب اس منظر کو بڑے حیرت سے دیکھتے تھے. تو اس یہ جو پنک سٹی کی بات تھی, شیخ عالم لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہر چیز پنک ہے. تو اٹس اے نون ایز اے پنک سٹی. وہاں پر ہر سال ایک فیسٹیول ہوتا ہے, لٹری فیسٹیول, دا بیسٹ فیسٹیول ان دا ورلڈ. بہت اچھا فیسٹیول ہوتا ہے, اس میں ایک شرکت کرنے کا موقع ملا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں ایک لطیفہ میں سنانا چاہتا ہوں راجستھان کے بارے میں سے. تو ایک خاتون آئیں پہ کتاب ہونا کوئی بڑی بات نہیں, لیکن پاکستان جیسے ملک میں جہاں کتب فروشی کی دکانوں میں جوتے, کپڑے اور برگر بکنے لگے, کتاب لکھنا اور چھاپنا بہت بڑی بات ہے. شمیم اپنی اس کتاب میں اپنی زندگی کے مختلف ادوار کو ادھیڑ بن رہے ہیں, کیونکہ ان کی عملی زندگی کا بڑا حصہ آرٹس کونسل میں گزرا. اس تناظر میں ہر صاحب عقل سمجھ سکتا ہے کہ کتاب کے کردار اور واقعات میں کس دور کا احاطہ زیادہ ہے. اس کتاب کو نظر سے گزارنے کی خواہش مجھے بھی بہت زیادہ ہے, کیونکہ یہ میں نے پہلے لکھا تھا نا, اس لیے لکھا ہے کہ آرٹس کونسل کے واقعات, حادثات اور افراد و کردار کی گواہ میں ان سے بھی پرانی ہوں. مرحوم منظر اکبر, مرحوم راقب نقوی, مرحوم میثاق الحسن رضوی, اس میں میثاق الحسن رضوی لکھا ہوا ہے, مرحوم مشتاق گزدر, مرحومہ بجیا, مرحوم ایم عثمانی, ان سب کے اعتبار کا میں بھی حصہ رہی ہوں. میری ان آنکھوں نے بھی بڑے بڑے ناموں کو چھوٹے چھوٹے کام کرتے دیکھا ہے. خیر ان باتوں کے بارے میں بات کرنا میرا نہیں, شمیم عالم کا کام ہے کہ ان کے دل نے ناتواں نے کیا کیا ہوتے دیکھا. ان سے زیادہ اچھا کوئی بیان نہیں کر سکتا. آرٹس کونسل کی دیواروں اور چھتوں تلے انہوں نے اپنی حیات کے قیمتی سال گزارے ہیں. ان کا مشاہدہ کوئی معمولی مشاہدہ نہیں ہے. چھوٹے قدوں کے بڑے سائے اور بڑے قدوں کے چھوٹے سائے اگر ہم نے دور سے تو انہوں نے بہت قریب سے دیکھے اور بڑھتے ہیں. ان مشاہدوں کو سپرد قلم کرنا وہ بھی شمیم جیسے منکسر المزاج فرد کے لیے بہت بڑا کام ہے. بنیادی طور پر شمیم ایک شریف النفس انسان ہے جو غصے کی شدت سے کانپ تو سکتے ہیں لیکن گالی نہیں دے سکتے. فی زمانہ کسی کا بہت زیادہ شریف ہونا بھی اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے. لوگ اس کی شرافت کو اس کی کمزوری سمجھنے لگتے ہیں.
گزرے برسوں میں شمیم بہت بار اس پل سراز سے گزرے ہیں. ان سب باتوں کے تناظر میں بظاہر میری اور شمیم کی شخصیت میں کوئی قدر مشترک نہیں. میرا موازنہ وہ اکثر اپنے ایک مرحوم دوست کی شخصیت سے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم عورتوں کی وہ ہو. وہ جو ہے مطلب وہ کہتے ہیں تم عورتوں کی افاض الرحمان ہو. اکثر لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان جیسے مرنجان مرنج کا گزارا مجھ جیسی کے ساتھ کیسے ہوتا ہے. شمیم لوگوں کو یہ جملہ سن کر بہت مسکراتے ہوئے بتاتے ہیں، لیکن آج تک یہ نہیں بتایا کہ وہ جواب کیا دیتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ شمیم کی زندگی کی ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ انہیں پاکستان چھوڑ کے 7 سمندر پار کالے پانی جانا پڑا. گو کہ ابتدائی 2-3 سال تو انہوں نے بہت روتے گاتے گزارے. ہر سانس کے ساتھ پاکستان اور پاکستان کے ساتھ آرٹس کونسل ان کی سانسوں سے نکلتی تھی. گزشتہ 1 سال کے دوران ان کے دل بے قرار کو کچھ قرار آیا. درد کی شدت میں کمی ہوئی اور اس کے نتیجے میں یہ کتاب سامنے آئی. پڑھنے والوں سے میری استدعا ہے کہ اس کتاب کو صرف اور صرف حقائق کی کسوٹی پہ رکھ کے پرکھیں اور پڑھیں. یہ کتاب بلا شبہ ادب اور علمیت کا شاہکار نہیں ہوگی، لیکن ایک ایسا آئینہ ضرور ہوگی جس میں ہر آنے جانے والا اپنا عکس دیکھ سکتا ہے. اچھا، یہ میں نے اپنا بیانیہ اس لیے پڑھا ہے. شمیم عالم کے نصف صدی کے قصے کے بارے میں نے اپنی تحریری تاثرات بزبان شہناز احد پڑھے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ قصوں کے اس کتاب میں مجھے شہناز احمد بنا دیا گیا ہے. یہ ایک ایسی ٹریجڈی ہے جو میرے بچپن سے میرے ساتھ چل رہی ہے کہ مجھے احد سے پتہ نہیں کیوں احمد بنا دیا جاتا ہے. کتاب کا سر وقت بہت اچھا ہے. شمیم عالم صاحب، میرے مضمون کا عنوان ہے پیپل کی چھاؤں. سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں. وہاں سے جب ایک لڑکی ہاتھ میں خواتین ڈائجسٹ کا شمارہ اور اپنے کالج میگزین کا مجلہ ہاتھ میں تھامے آرٹس کونسل کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی. 3ری منزل پر واقع آرٹس کونسل کے ڈائریکٹر کے دروازے پر کھڑی سوچ رہی تھی اندر کیسے جائے، کیونکہ دروازہ پورا کھلا تھا اور اس کے بعد ہم نے کبھی وہ دروازہ بند دیکھا ہی نہیں. اچانک اندر سے آواز آئی، آ جائیں. سادہ سے فرنیچر والے روم میں سادہ سی کرسی پر ایک صاحب براجمان تھے. تعارف پر پتہ چلا آرٹس کونسل کے ڈائریکٹر شمیم عالم ہیں. ہم سے نام اور آنے کا سبب پوچھا تو میں نے کہا سر میرا نام شاہدہ اسرار ہے اور جاب کے لیے آئی ہوں. مسکرا کر بولے جاب؟ ارے بیٹا پڑھائی کرو، تعلیم مکمل کرو، پھر جاب کی بات کرو. میں نے کہا سر تعلیم بھی حاصل کر رہی ہوں لیکن مجھے جاب کی بھی ضرورت ہے. مسکرا کر بولے سیکرٹری صاحب سے مل لو. میں نے کہا سر ان سے مل کر آ رہی ہوں، انہوں نے ہی آپ کے پاس بھیجا ہے. بولے اچھا تو پھر آپ کیا کام کر سکتی ہیں. ہم نے ذرا سے گردن اکڑا کر اور خوشی سے خواتین کا شمارہ آگے کیا. کہا سر میں شاعری بھی کرتی ہوں، کہانی بھی لکھتی ہوں. دیکھیں سر اس میں میری کہانی درد کا رشتہ چھپی ہے اور اپنے کالج میگزین کے ایڈیٹر بھی ہوں. یہ میری جاب کی درخواست ہے. بولے اچھا چھوڑ جائیں میں دیکھ لیتا ہوں. 2 دن کے بعد فون آیا، آرٹس کونسل سے ایک میگزین خبر نامہ نکلتا ہے، اس میں جگہ ہے، باقی تفصیل کل آ کر طے کر لیں. یوں ہماری آرٹس کونسل میں ملازمت ہو گئی. میں 15 سال جب میں یو ایس چلا گیا تو اتنے سال سے میری کوشش تھی کہ والد صاحب اور والدہ ساتھ آ جائیں. تو فائنلی 2-3 سال پہلے کنوینس کیا ان کو اور یہ آ گئے. اور سب سے بڑی ٹینشن یہی تھی کہ ابو کا دل کیسے لے گیا. امی تو بزی ہو جاتی ہیں گھر کے کام میں ہر چیز میں. تو اللہ تعالیٰ کے ویسے تو میں فیس بک کو بہت گانے دیتا ہوں لیکن یہ کہ ابو کے لیے بہت اچھی چیز ثابت ہوئی. وہ پوری فیملی دوستوں سے کنیکٹ ہو گئے. وہاں پہ آسٹریلیا میں دوست ہیں ان کے، یہاں پہ شہناز انٹی ہیں، احفاظ انکل تھے، مہناز انٹی ہیں، اتنے سارے سب. تو اس نئے کنیکٹ میں وہ بہت اچھا ہو گیا. پھر انہوں نے کتاب کو شروع کیا تو وہ بہت ہی اچھی چیز ہو گئی. وہ بزی رہے، باہر کووڈ ہو گیا تو ان کے لیے اور اچھا تھا. وہ گھر نہیں تھے بس اور کتاب پہ فوکس ہے. انڈیا میں یہ ہوگا کہ ہم لوگ جو بھی ہیں ہمارے پیرنٹس کی وجہ سے ہیں. ابو سر نے ایک چیز سیکھی ہے کہ ہمیشہ ان کے پاس بہت سارے مواقع آئے کہ جب وہ غلط کام کر کے پیسے زیادہ کما سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ رائٹ چیز کا پاتھ چوز کیا. جو چیز ہم نے بھی آئی ہے اور انہی کی وجہ سے آئی ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہمیشہ. تو آنیسٹلی اور لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ
absolutely no doubt. हम तो घर में देखते हैं कि शरारत की नोज कि अम्मी जब नहीं होती तो हम दो क्या लगे मोजे पहन के काम पे जाते थे, तो इससे आगे नहीं कहूँगा, आप लोग समझते हैं कि अम्मी का कितना बड़ा हाथ है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे शौहर, इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। दूसरा किसके लिए था? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।